بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ذی الحجہ اور محرم یہ دو مہینے اسلامی تاریخ میں قربانی کے اعتبار سے بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک طرف جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی ہے، تو دوسری طرف نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک اور عظیم قربانی اور شہادت ہے جس سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 ذی الحجہ کو مظلومانہ شہادت ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت کا تذکرہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے، آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم، میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی، تو حضرت عثمان بھی ماں اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دی۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر حضرت عثمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ حضرت عثمان غنی کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورت کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور حضرت عثمان غنی واپس آ گئے۔ خلیفہ اول
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ حضرت عثمان غنی صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت آپ کا درہ امتیاز تھا۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے۔ ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ ان کے عہد زرعی میں عظیم و شان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئیں، اور انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روم، فارس، مصر کے بیشتر علاقوں میں پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبے کو برقرار رکھا، اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم و شان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ یہ خلافت کی قمیض تھی، آپ نے جان دینا گوارا کی مگر یہ قمیض نہ اتاری اور خلافت سے دستبردار نہ ہوئے۔ آپ کی شہادت تک خلافت بھی قائم رہی۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو 40 دن کے محاصرے کے بعد، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کرام کے آپ کے دروازے پر پہرہ دینے کے باوجود گھات لگا کر کسی طرح چھت پر چڑھ کر آپ کو نہایت مظلومیت کے ساتھ اس حال میں شہید کیا گیا کہ 40 دن تک آپ بھوک اور پیاس کی حالت میں رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر شرپسندوں نے تلوار چلائی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا۔ اس طرح قرآن اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی۔ آپ کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر مبارک میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔